کو تو تمام تر پلان پہلے سے تیار ہونا چاہیے. بار بار کے واقعات یہ اتنے تسلسل سے ہو رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نئی 10 سال بعد کوئی دہشت گردی شروع نہیں ہے, تسلسل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو اعتماد میں لیا جائے. ایم کیو ایم نے خود کہا ہے کہ وزیر اعظم پہل کریں, ورنہ ہم خود اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے اور سب کے دکھ بھی سنے جائیں, درد بھی سنے جائیں, سب کو یقین دلایا جائے. جناب مسئلے کا حل نکلے گا نہیں جب تک ایک ایک پاکستانی کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا. بات سنی جائے, درد سنا جائے, جو ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ نظر ڈالی جائے, جو بھرے ہوئے ان کو اور مزید بھرنے کا سلسلہ بند کیا جائے, اور جن کو آپ دے رہے ہیں حق سمجھ کے ان کو لینا چاہیے. آپ احسان نہیں کر رہے جہاں جہاں پہ دے رہے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے ابھی کینالز والا نا, وفاق مسلسل اس پہ یہ موقف اپنائے ہوئے کہ ہم سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہے اور اس سے ملک میں خوشحالی آئے گی, جبکہ سندھ کی تمام جماعتیں اس بات پر موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ اس سے سندھ کا آدھے سے زیادہ زرعی شعبہ ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اس معاملے کو اور کتنا سخت موقف ہے آپ کا؟ پہلی بات ہے ہمارا موقف شروع سے یہ ہے کہ اس معاملے میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کے حتمی فیصلہ کرنا چاہیے. سندھ کیونکہ ٹیل اینڈ پہ ہے تو اس کی اعتراضات کو سننا بھی بڑا ضروری ہے. 6 نہریں نکلنی ہیں جناب, ایک شاید کے پی کے لیے, ایک بلوچستان کے لیے, 2 خود سندھ کے لیے, اور پنجاب میں ایک پہلی کی بنی ہوئی اور ایک مزید نہر کی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں سیاست کرنے کے بجائے اس میں بیٹھ کے ماہرین کے ساتھ کوئی چیز طے کرنی چاہیے, اور پھر طے کریں نا ہر چیز, اپنی مرضی کی گفتگو نہ کریں نا. پہلے تو طے کر کے بتائیں سارے لوگ, تمام صوبے, کہ کون سا پانی قیمتی ہے, کون سا پانی ترجیح میں سب سے اول ہے. دنیا بھر کا جو معیار ہے اس سے تو نہیں ہٹ سکتے. پینے کا پانی سب سے اہم ہے, پینے کا پانی سب سے اہم ہے. اور خود سندھ میں احتجاج کرنے والے سندھ کے حکمران بھی بتائیں گے کہ کیا یہ انصاف وہ خود سندھ میں کر پا رہے ہیں. سندھ کو جو ملتا ہے وفاق سے کم ہی ملتا ہوگا, لیکن جتنا ملتا ہے اس کا دارالخلافہ کراچی ہے, وہ آج کی سینسس جو کہ ابھی ادھوری رہی ہے 37% ہے سندھ کا, تو وہ کیا 37% پانی دے رہے ہیں اپنے حصے کے پانی سے, اپنے حصے یعنی کہ سندھ کے پانی سے, جو سندھ کے دیہی علاقوں ہے, شہری علاقوں کا نہیں ہے, پورے سندھ کا ہے. شہری علاقوں کو اس میں سے کتنا دے رہے ہیں, وہ کیونکہ پینے کا پانی ہے, وہ ترجیح میں سب سے پہلے دیا جائے گا. تو کراچی کو کیا 37% مل رہا ہے؟ اچھا کم مل رہا ہوگا تو 20% مل رہا ہے, 15% مل رہا ہے, یا 1% سے بھی کم مل رہا ہے. تو یہ آپ ہم تو احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں, آج آپ نے سوال کیا تو بتایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی کا پانی وفاق سے مانگے, وفاق کے پاس تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے, پانی صرف صوبوں کے پاس ہے, اور وہ پانی بٹ کے صوبوں کو ملتا ہے. پنجاب میں تو یہ سوال نہیں اٹھا رہا کون کے شہری علاقوں کو دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ صرف سندھ میں کیوں ہے؟ اور بہرحال زراعت بہت اہم ہے, زرعی پانی بڑا اہم ہے, لیکن پینے کے پانی سے نہیں. میرا خیال ہے نہروں کا معاملہ پہلے سیاست کے ذریعے, آپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے باہر آیا ہے, اس لیے اس پہ گفتگو کرنی شاید مشکل ہو رہی ہو, لیکن لوگ ہیں آن بورڈ, ہمیں بھی لیا گیا ہے. پہلی بات ہے پاکستان بڑے فخر سے کہتا رہا ہے کہ ہمیں دنیا کا سب سے زبردست نہری نظام ہے. تو نہری نظام تو میرا خیال ہے زراعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اس اعتراض کو بالکل ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں. سندھ کے حق پہ کسی طرح ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے. سندھ کی زمینوں پہ وہ بھی لہلاتی ہوئی ہونی چاہیے, اور پورے پاکستان کی بھی ہونی چاہیے. پورا پاکستان میں جہاں جہاں زراعت کو نقصان ہوگا پورے پاکستان کو نقصان ہوگا. لیکن میری اور تیری کا معاملہ نہیں ہے بھائی, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, میڈیا کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے, اور سیاست نہیں ہونی چاہیے. صدر مملکت نے کیا اس منصوبے پہ سائن کیے ہیں
जमातें मुखालिफ जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि सदर मुमलिकत ने पानी के कैनालों के मंसूबों पर साइन किए थे और एहतजाज भी वही कर रहे हैं, क्या कहेंगे? साइन करने और रिज़ाइन करने में थोड़ा सा फ़र्क है। बहरहाल बात यह है कि सदर मुमलिकत ख़ुद अपने ख़िताब में ऐवान के अंदर इस पे सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा है कि इस पे बातचीत के ज़रिए मसला हल किया जाए, जो कि हम भी ये समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं दोबारा कह दूँ, हो सकता है ये इख्तलाफी मामला हो। एक तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ चॉइसेस नीति जो हमें मिली है ना, तो जमहूरियत को कांधा देने के लिए ले ली थी हमने, लेकिन फिर भी ये समझने के 18वीं तरमीम के बाद तो मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व सब्जेक्ट था, लेकिन गुंजाइश किसी और ने रखी थी। इंशाल्लाह फ़ायदा हम उठाएंगे। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी आई है ना हमारे बाद ही, ये पहले तो नहीं ला सके थे ना, जब यकसुई से मांगी है, लड़े हैं तो मिल गई हैदराबाद को। इंशाल्लाह हैदराबाद को और यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, क्योंकि कैंपसेस की शक्ल में मिलेंगी। एनएडी का कैंपस भी आएगा इंशाल्लाह, लड़के लेंगे। हैदराबाद, कराची, जिसकी आबादी आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मौजूदा सदर मुमलिकत कहते थे कि 3.5 करोड़ है, तो अब 4.25 करोड़ हो गई होगी भाई। चले, हम तो 3 करोड़ तक कहते हैं कि आप पेपर में 3 करोड़ तक तो लाएं। तो कराची में जहाँ 7 ज़िले हैं, लाहौर जो 10 लाख का था आज 2 लाख का है, इसका एक ही ज़िला है। तो 7 ज़िलों में एक ही यूनिवर्सिटी है, आम यूनिवर्सिटी जो कराची यूनिवर्सिटी। पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे ज़िला में यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो कराची में तो 25, 30, 50 से ज़्यादा बनती हैं। तो हम लाएंगे 10, 12, 15 तो वहाँ पे कैंपसेस लाएंगे, और हैदराबाद की ज़रूरत को भी उन कैंपसेस के ज़रिए पूरी करेंगे। मीरपुर खास के कैंप का भी फाइनलाइज कर लिया इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मैंने उसको भी एड्रेस किया, दोनों तौर पे किया कि ये वाला मामला भी तो 50 साल से जारी है ना, किसी न किसी शक्ल में। पहले उसमें तातुल आ जाता था, अब तातुल नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि प्लान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी स्टडी तो हो चुकी है, अंदाज़ा भी हो जाना चाहिए सरहद पार से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, आलमी साजिश का कितना ताना बाना है। तो इसमें एतमाद में लेके बातों का मज़ाकरात और इंगेजमेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता बनता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।